کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. نبی کی بیویاں جتنی ہیں وہ مومنین کے لیے ماں کے درجے میں ہیں، دو چیزوں کے اندر، ایک تعظیم میں اور تکریم میں. جس طرح آدمی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے اور اپنے ماں کے اوپر کوئی آنچ آنے نہیں دیتا، اسی طریقے سے جو ازواج مطہرات ہیں وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کی عزت، احترام، ان کی تعظیم اور تکریم ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے. دوسری چیز وہ ہے جس کو قرآن مجید نے اسی سورۃ الاحزاب میں آگے جا کر ذکر کی کہ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ نبی کے بعد کسی بھی آدمی کو ان خواتین سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ ماں کے درجے میں ہیں. وہ ماں کے درجے میں ہے. جب ماں کے درجے میں ہے تو ظاہر ہے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے. اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے کوچ فرمایا اور ظاہراً آپ دنیا میں نہ رہے تو آپ کی جو بیویاں ہیں وہ آپ کی چونکہ مائیں ہیں، اس لیے کسی بھی مسلمان کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے. آپ نے تو صرف پردہ فرمایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ پر موت طاری ہوئی، ملک الموت آئے اور آپ نے اللہم الرفیق الاعلی کہا، آپ کی روح نکلی، اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی. آپ کے جسم اطہر کو تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حجرہ عائشہ میں دفن کیا، نماز جنازہ آپ کی ادا کی گئی، لیکن پھر اس کے بعد آپ اپنے قبر اطہر میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح کے دنیا میں زندہ تھے. اسی کو کہا جاتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں. بلکہ دنیا میں ان کی جتنی روحانی طاقت ہوتی ہے جو تمام انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، عالم آخرت میں وہ روحانی قوت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی ایک طرف کی بات سن رہا ہو تو دوسرے کی بات سننا مشکل ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر لوگ سلام عرض کر رہے ہیں، 40 ہیں، 50 ہیں، تو آپ ایک ایک کی بات سن رہے ہوتے ہیں، ایک ایک کا دروس آپ سن رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں حیات عطا فرمائی ہے، جو دنیاوی حیات کی طرح ہے بلکہ دنیاوی حیات سے بھی بڑھ کر طاقتور ہے. اور اسی لیے آپ کی ازواج مطہرات سے کسی کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں تھا، جیسے کہ سورۃ الاحزاب کے آخر میں آئے گا کہ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. تو تعظیم اور تکریم اور نکاح کے ان دونوں معاملات میں آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، اور اسی لیے امہات المومنین کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، ہماری ماں ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ اور جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امہات المؤمنین. یہ لفظ لیا گیا ہے قرآن مجید ہی سے کہ وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں.